یا الہی جب تک میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، صدر مجلس حضرت مولانا قاری ابو بکر صاحب، دیگر علماء، خطباء، زعماء، طلباء، اس علاقہ کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم یہاں آج آپ کے علاقے میں ایک دعوتی، تبلیغی اور اصلاحی مشن کے تحت جمع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظامیہ نے آپ کے لیے آخر میں تواضع کا بھی اہتمام کیا ہے، امید ہے کہ آپ آخر تک بیٹھیں گے، جو چلا جائے گا تو محروم رہے گا، بریانی شریف سے محروم رہے گا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلایا۔ انبیاء آتے گئے، اپنی اپنی قوم کو سمجھاتے گئے، دعوت دیتے گئے، گناہوں سے روکتے گئے، جہنم سے بچاتے گئے، جنت کی راہ دکھلاتے گئے۔ جو خوش نصیب تھے انہوں نے ان کی بات مان لی، جو بد نصیب تھے انہوں نے ان انبیاء کی بات کو ٹھکرایا، اللہ کو ناراض کیا اور عذاب کے حقدار بن گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مشن کے تحت تشریف لائے۔ اب چونکہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اب وہ کام اللہ تعالی جو پہلے زمانے میں نبیوں سے لیتا تھا، اب وہ کام اللہ رب العالمین علماء سے لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل کا ہم شکار ہیں۔ گھروں میں ناچاکیاں ہیں، ایک دن ہم سنتے ہیں فلاں جگہ شادی ہے، کچھ عرصے بعد سنتے ہیں فلاں جگہ طلاق ہو گئی۔ لوگ پڑھے لکھے ہیں، حلال روزگار میسر نہیں، پھر حرام کے لیے بھی وہ تگ و دو کرتے ہیں۔ یہ مسائل کیوں؟ کہیں ہم مہنگائی کا شکار ہیں، کہیں ہم ناچاکی اور نا اتفاقی کا شکار ہیں، کہیں ہم حرام خوری اور رشوت خوری اور سود خوری کا شکار ہیں۔ یہ کیوں؟ جو کماتے ہیں پوری نہیں پڑتی، پیسہ بہت ہے، بچتا نہیں، یعنی برکتیں اٹھ گئی،
پہلے وقتوں میں لوگ کماتے کم تھے، برکت زیادہ ہوتی، اب کماتے زیادہ ہیں، برکت اٹھ گئی۔ کبھی سوچا ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ایک بات فرمائی، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص بھی ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ہمارے قرآن سے جو شخص بھی منہ موڑے گا، قرآن کو پس پش ڈالے گا، قرآن کو اپنی زندگی سے نکالے گا، خود کو قرآن کی پابندی سے آزاد کر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم دنیا میں سب سے پہلی سزا اسے یہ دیتے ہیں، اس کی معیشت کو، اس کے روزگار کو تنگ کر دیتے ہیں، معیشت کے دروازے اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ جس فیکٹری سے اس کو لاکھوں کروڑوں آمد ہوا کرتی تھی، قرآن کو چھوڑنے سے وہ ہزاروں اور سینکڑوں پہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ تنگ دستی آ کیسے گئی۔ فرمایا یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا رب العالمین یہ دے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا قیامت کے دن، روز آخرت، ہم اس بندے کو جس نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا، ہم اس بندے کو روز آخرت اندھا کر کے اٹھائیں گے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا الہ العالمین تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا، دنیا تو میری آنکھوں کی تعریف کیا کرتی تھی، کوئی کہتا تھا ہرن جیسی آنکھوں والا، کوئی کہتا نیل گائے جیسی آنکھوں والا، دنیا میری شعراء میری آنکھوں پہ شعر کہا کرتے تھے، اتنی خوبصورت آنکھیں تھی، آج آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ رب العالمین ایک ہی جواب دے گا، کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، ہماری آیات تیرے پاس قرآن پاک کی شکل میں آئی تھی، تو نے انہیں بھلا دیا، تو نے انہیں پس پش ڈالا، تو نے انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا، اور یہ کہا کہ قرآن کو ہماری زندگی سے کیا تعلق، کیا لینا دینا، تو نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے قرآن کی پرواہ نہیں کی، آج آخرت میں ہمیں بھی تیری کوئی پرواہ نہیں۔ اور جب رب العالمین آخرت میں بندے کی پرواہ نہ کرے گا، مجھے بتائیے پھر اس کی کامیابی تو داؤ پہ لگ گئی۔ اللہ کے سوا آخرت کا مالک اور دنیا کا مالک اور کون ہے؟ اللہ ہی سب کچھ کا مالک۔ آج ہمیں یہ توفیق نہیں اللہ کے قرآن کو کھول کے کبھی پڑھے۔ ایک ہی عذر ہے ہمارے پاس کہ میاں قرآن عربی میں ہے، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں اردو دان ہوں، میں بلوچی یا پشتو ہوں، اور قرآن تو عربی میں اترا ہے، میری یہ زبان نہیں، میں قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، میں قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، پڑھوں تو کیسے پڑھوں، سمجھو تو کیسے سمجھوں؟ مجھے بتائیے اکاڑا والوں، اگر آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا سعودی عرب چلا جائے، کمانے کے لیے چلا جائے، سال دو سال وہاں کمائے، اس کے بعد اچانک آپ کے پاس ریال آنا بند ہو جائے، فون آنا بند ہو جائے،
خط آنا بند ہو جائے، میسج آنا بھی بند ہو جائے، مجھے بتائیے آپ کتنے پریشان ہوں گے۔ 6 مہینے ہو گئے، جو بیٹا ہر مہینے بلا ناغہ ریال بھیجا کرتا تھا وہ پیسے بھی نہیں بھیجتا، اطلاع بھی نہیں آتی، فون بھی نہیں آتا۔ آپ اس کے دوستوں سے پوچھتے ہیں ہمارے بیٹے کی کوئی اطلاع ہو تو ہمیں دیجیے، دوست بھی کہتے ہیں 6 مہینے سے ہمیں بھی نہیں ملا، کوئی اتا پتا نہیں۔ آپ ڈاکیے سے کہتے ہیں بھائی اگر میرے بیٹے کی کبھی چٹھی آئے تو فوراً یہاں پہنچانا، اس کی اماں بھی بڑی بیمار اور پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں۔ 6 مہینے کے بعد اگر پہلی مرتبہ آپ کے لختے جگر کی چٹھی سعودیہ سے آپ کے پاس پاکستان اکھاڑا میں آئے، ڈاکیا لے کر کے آئے، اور آپ اسے بالکل دوپہر کا وقت ہو، کھانا ٹیبل پہ لگ چکا ہو، بیگم بھی بیٹھ گئی ہو، آپ بھی بیٹھ گئے ہوں، ابھی پہلا نوالا اپنے ہاتھوں سے توڑا، دروازے پہ پوسٹ مین نے ڈاکیے نے دستک دی، باہر آئیے، جس چٹھی کا آپ کو انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی۔ ایمانداری سے بتائیے آپ پہلے روٹی کھائیں گے یا پہلے چٹھی لیں گے؟ پہلے چٹھی لیں گے۔ جب چٹھی آپ کے پاس آئے گی پھر آپ پہلے روٹی کھائیں گے بعد میں خط کو پڑھیں گے یا پہلے خط کو پڑھیں گے؟ پہلے، کیونکہ وہ بیٹا ہے نا، اور 6 مہینے سے پہلی دفعہ چٹھی آئی ہے، دل میں گھبراہٹ ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں کیا ہو گیا اس کا۔ آپ نے جب خط کو کھولا، چونکہ اب اتنے سالوں سے بیٹا سعودی عرب میں ہے، وہ اس بات کو بھول گیا کہ ابا پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، اس نے سارا خط عربی میں لکھا، سارا خط عربی میں لکھا۔ اب آپ بتائیے آپ کیا بولو گے اپنی بیگم سے کہ تیرا بیٹا دیکھو، اس کو پتہ بھی ہے ہم پنجابی ہیں، ہم لکھ پڑھ نہیں سکتے، انگوٹھا چھاپ ہے، پھر بھی خط لکھا ہے عربی میں لکھا ہے، اس کو جا تندور میں ڈال دے، آپ ایسا بولیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ اس پہ گھس گھس کر رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ نا، کسی عالم کے پاس جائیں؟ ہاں، کسی عربی جاننے والے کے پاس آپ جائیں اور اس کو بولیں گے کہ مولوی صاحب بس جلدی سے بتاؤ میرے بیٹا کس حال میں، کس حال میں۔ وہ جب پڑھے گا پھر آپ بولو گے اس کا ترجمہ، اس کا مطلب بھی بتاؤ، میرے بیٹے نے کیا لکھا۔ وہ بیٹا ہے نا، آپ کا خون ہے اس لیے، لیکن اللہ سے تو شاید ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ 1400 سال سے اس کی چٹھی بندوں کے نام آئی ہے، 1400 سال گزر گئے، بندوں کے نام اس کی چٹھی آئی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی چٹھی کو پڑھیں، لیکن آپ یہ سوچ کر غلافوں میں لپیٹ کے اسے گھروں میں چھپایا ہوا ہے کہ یہ تو عربی میں ہے، ہماری زبان تو پنجابی ہے، ہم کیا کریں۔ خط بھی تو عربی میں تھا نا، وہ چونکہ بیٹے کا تھا، یہ تو اللہ کی چٹھی ہے، اللہ سے ہمارا کیا تعلق؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے، اس سے بڑا تعلق کسی چیز کا کسی سے جو بندے کا نہیں ہے۔ آپ کی ہر ضرورت وہ پوری کرے، ماں کے پیٹ سے لے کر آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، ساری دنیا کے ضرورتیں، ہر ضرورت آپ کی وہ پوری کرے، اور اتنا مہربان۔ فرمایا من لا يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ رب العالمین سے نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔
پیروں سے مانگو تو پیر ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ کتنا فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو اپنی ضرورتوں میں مجھے پکارا کرو، مجھے یاد کیا کرو، میرے آگے سوال کرو، دستے سوال اٹھاؤ، طلب کا دامن پھیلاؤ، ندامت کے دو اشک بہاؤ، اپنا دکھڑا مجھے سناؤ، میرے لطف و کرم کو آزماؤ۔ اے میرے بندے میرے دروازے پر ایک مرتبہ تو صحیح اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پالنہار، تمہارا داتا، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ مجھ سے میرے بندو تم مانگ کے تو دیکھو، مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ جی اللہ رب العالمین نے ہماری جو اصلاح کا سامان بنایا ہے، اگر ہم اپنی زندگی اس کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارے دکھ، ہمارے سکھ، ہمارا میل ملاپ سارا انہی کے نقش قدم پر ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کو اللہ رب العالمین ایک مثالی اور پرامن زندگی بنائے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، مثلا اب ایک چودھری ہے، اس نے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے آیا جہاں حوض بنے ہوئے تھے پانی کے، اور کوئی غریب مزدور بھی اپنا گھوڑا یا گدھا یا خچر وہ بھی لے آیا، اور اس نے پہلے پانی پلا دیا، اس پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی۔
کہ چودھری کا گھوڑا ابھی کھڑا ہوا ہے، تو نے پہلے پانی پلا۔ اس میں جیسے آج کل کے زمانے میں گھوڑے نہیں ہیں، آپ یوں سمجھ لو کسی کچے کے علاقے میں تھانے دار کی گاڑی سے آپ اپنی گاڑی آگے لے جائیں، پھر جو اس کا اتاب آپ پر ہوتا ہے کہ تو نے ساری دھول تھانے دار SHO صاحب کی گاڑی کے شیشے پہ ڈالا، اس کے پاس پاور ہے، اختیار ہے۔ جس کو مولانا حالی نے کہا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، تو نے اپنی سواری مجھ سے آگے کیوں کی؟ اور وہ کہتا تو نے اپنی سواری مجھ سے آگے کیوں؟ اور ان کی لڑائیاں رہتی اور نسلوں رہتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاشرے میں توحید کی شمع روشن کی، اس کی وہ برکات تھی کہ وہ جو خون کے پیاسے تھے وہ شیر و شکر ہو، ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے ہو، دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والے ہو، اور ہر زندگی کا ہر شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے کے مطابق، آپ کی زندگی کے مطابق، آپ کے غالب کے مطابق انہوں نے ڈھالنے کی کوشش۔ آج ہمارے گھر کیوں نہیں بستے؟ لڑائیاں کیوں ہیں؟ جھگڑے کیوں ہیں؟ طلاقیں کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ بنیاد رشتے کی جو ہے وہ اسلام پر یا دین پر نہیں۔ کسی نے پیسہ دیکھا شادی کر لی، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، آج پیسہ دیکھا شادی کر لی، کل پیسہ ہو گیا ختم، 2 طلاق، فارغ۔ بیس مضبوط نہیں ہے، بیس با حیا ہے، با شرم ہے، محلے میں اس پورے خاندان کا شرافت میں ایک نام ہے، فرمایا اس کا انتخاب کرو رشتے سے۔ لیکن ہم تو ایسا نہیں کرتے، جب بھی پھر وہ جوڑ پکا نہیں لگتا، جوڑ کچا ہوتا، جوڑ پکا نہیں لگتا۔ دینداری جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، آپ رشتہ کرتے وقت پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اپنے لیے دلہن نہیں لا رہے بلکہ اپنے بچوں کے لیے ایک تجربہ کار ماں لا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر رشتہ کریں کہ آپ اپنی آنے والی نسل کو ایک اچھی معلمہ دے رہے ہیں، کیونکہ بچے کی اولین درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوگی، بچہ اس کی گود میں پرورش پائے گا، اس کی زندگی کے اثرات، حتیٰ کہ اس کے دودھ کے بھی اثرات اس کی زندگی پہ مرتب ہوں۔ پھر میاں جو کما کے لائے وہ حلال لائے، حلال نوالا اپنے پیٹ میں بھی ڈالے، بیوی کے پیٹ میں بھی ڈالے، بچوں کے پیٹ میں بھی ڈالے، حرام کو کبھی قریب نہ آنے دے۔ اور اس کے اتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ دنیا مثالیں دے گی کہ یار اللہ اولاد دے تو اس جیسی اولاد دے۔ یہ حلال نوالے کی برکت ہے۔ اور پھر بڑوں کا احترام، جیسے ماں باپ ہیں آپ کے، بوڑھے ہیں، دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، دادی ہے، ان کا احترام کریں۔ اور بڑوں کو چاہیے کہ بچوں پہ، چھوٹوں پہ شفقت کریں، پیار کریں۔ آج دیکھیے اللہ کے رسول نے اتنے آسان نسخے بتائے۔ ہم ممبر پہ جب کھڑے ہوتے ہیں، اکثر جمعے والے دن پرچیاں آتی ہیں، خیر صاحب ہمارا فلاں عزیز بیمار ہے، دعا کیجیے گا جمعے کے بعد، میرا کل امتحان ہے، دعا کیجیے گا، میرا کل انٹرویو ہے نوکری کا، دعا کیجیے گا اللہ کامیاب کرے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر تم امام مسجد سے یا خطیب مسجد سے دعا کراؤ گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ ایک حدیث بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت بھی نہیں ہے کہ اگر امام مسجد دعا کرے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ لیکن یہ حدیث ہے دعوت الوالد لولدہ، جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی والد سے دعا کرائی؟ والد سے بنا کے رکھی ہو تو دعا کرائے نا۔
بنا کے رکھی ہو تو دعا کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا، رد نہیں کرتا۔ آپ نے ان سے کبھی، اور پھر ماں باپ کو یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، ماں باپ کو پرچی بھی نہیں لکھنی پڑتی، جیسے مولوی صاحب کو پرچی دیتے ہیں نا، ماں باپ کو پرچی بھی نہیں لکھ کے دینی پڑتی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ آسان طریقہ ہے، ابا باہر سے کام کاج کر کے تھکا ہوا آیا، یا اماں گھر میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے تھکی ہوئی آئی، بیٹھی چارپائی پہ لیٹی، آپ پاؤں والی سائڈ پہ جسے آپ پینتی بولتے ہیں وہاں سے آپ بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ پاؤں پہ رکھ لیں اور ایسے آہستہ آہستہ پاؤں کو دبانا شروع کر دیں۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ نے دعا والے بٹن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ ایسا دباتے جائیں گے اور ادھر سے دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اماں ہو یا ابا ہو فوراً، اور ایسی ایسی دعائیں، جیتے رہو بیٹا، سدا سکھی رہو بیٹا۔ بعض تو یہاں تک دعائیں دیتے اللہ کرے میری عمر بھی تجھے لگ جائے بیٹا۔ یہ ماں باپ کے سوا کون دعا دے سکتا ہے؟ یقین مانیے جب یہ بوڑھے ماں باپ گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر شاید روزی روٹی تو آپ کی چلتی رہتی ہے، لیکن آپ کے پیچھے پھر دعائیں دینے والا آپ کو کوئی نہیں ہوتا۔ یہ گھروں میں بوڑھے ماں باپ دعاؤں کی لگی ہوئی فیکٹریاں، جیسے کوئی کارخانہ لگاتا ہے کپڑے کا، کوئی کھاد کا، کوئی سیمنٹ کا، کوئی سریے کا، کوئی صابن کا۔ یہ جو بوڑھی اماں اور بوڑھا باپ ہے نا، یہ کچھ بھی نہ کریں، گھر میں بس بیٹھے رہے، روک ٹوک بھلے کرتے رہے، دیر سے کیوں آیا ہے، کدھر سے آ رہے ہو، کل بھی تو دیر سے آیا تھا، آج بھی یہ روک ٹوک ہمیں بری لگتی ہے۔ لیکن یہ جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نا، آپ یوں سمجھیے یہ دعاؤں کی فیکٹریاں ہیں دعاؤں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، تعبیر الرؤیا کے بارے میں بھی معروف ہے ان کا نام۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی، بڑے زار و قطار رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو امام صاحب ہیں، آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور آپ رو رہے ہیں اماں کے مرنے پر۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ماں کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے تھے، ایک ابا کی شکل میں اور ایک اماں کی شکل میں، اس میں سے ایک دروازہ آج بند ہو گیا ہے، ایک دروازہ آج بند ہو گیا۔ ہمیں جب ہی پتا چلے گا جب یہ دروازے بند ہوں گے، پھر وہ دعاؤں کے دروازے بند، پھر سگے بھائی بھی ہونا وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ آپ کی ترقی سے کوئی خوش نہیں ہوتا سوائے ماں باپ، کوئی خوش نہیں ہوتا۔ بیٹا جب ترقی کرتا ہے باپ کو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے ترقی کی، دنیا کو فخر سے بتاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، ماشاءاللہ اس نے فلاں ڈگری پاس کر، اول نمبر آیا، گولڈ میڈلسٹ ہے، ایک ایک کو بتاتا ہے، ایسے خوش ہو کے بتاتا ہے جیسے اس نے ڈگری حاصل کی۔ ماں باپ کے بعد آپ کی ترقی پہ، آپ کی خوشیوں میں خوش ہونے والا پھر پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں آپ ابھی سے اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، آپ نے اس کا ایک گر بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گر بتایا۔ پہلی بات، کبھی بھی گھر میں دبے پاؤں داخل نہ ہو، کبھی بھی دبے پاؤں گھر میں داخل نہ ہو۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہفتے سفر پہ ہوتے پھر واپس آتے، کبھی اچانک گھر نہیں جاتے، پہلے مسجد آتے، وضو کرتے، بلال کو بلاتے اور کہتے میرے گھر میں اطلاع کر دو میں آ گیا ہوں،
میں مسجد میں تو نفل پڑھوں گا، نفل پڑھنے کے بعد گھر آؤں گا۔ اطلاع کر کے پھر جاتے۔ اور آپ آج کا معاشرہ کیا ہے؟ بندہ بیوی سے آ کے کہتا ہے میں آفس کے سلسلے میں لاہور جا رہا ہوں، مجھے 3 دن لگ جائیں گے، 3 دن بعد واپس آؤں گا، اور میرا بیگ تیار کرو۔ بیگم بیگ تیار کر دیتی ہے۔ اب وہ گھر سے نکلتا ہے اصل کے تحت، مثلا آج نکلا کہ میں 3 دن بعد آؤں گا، وہ رات 12 بجے پھر واپس آ جاتا ہے، صرف یہ شک کی وجہ سے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے پیچھے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ شک ہے جو گھروں کو برباد کرتا ہے، محبت کو نفرت میں تبدیل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح دبے پاؤں کبھی بھی گھر میں قدم نہیں رکھا۔ آپ کیوں رکھتے؟ آپ کیوں بیوی کو چور سمجھتے؟ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھ۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلتا ہے، اس میں ون وے نہیں چلتا۔ کچھ لو اور کچھ دو، اس اصول پر یہ گاڑی چلتی ہے، ون وے کبھی نہیں چلتا۔ آپ سوچو کہ میں لیتا رہوں اور مجھ سے کوئی کچھ نہ مانگے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو قربانی دینی پڑے گی تو آپ کو قربانی ملے گی، محبت دیں گے تو محبت ملے گی۔ نفرت دے کر آپ محبت اور کسی کا دل کبھی نہیں جیت سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر 4 کام کرا، صرف 4 کام، فرمایا صلت خمسہا، یہ جو دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر کوئی خاتون یہ 5 نمازیں پوری پڑھ لے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، کوئی تہجد نہیں، کوئی دیگر اشراق نہیں، کوئی نماز نہیں بتائی، صلت خمسہا، اگر وہ دن کی 5 نمازیں کوئی دلہن پڑھ لے، صامت شہرہا، کوئی نفلی روزے نہیں، صرف رمضان کے فرضی روزے، 1 مہینے کے فرضی روزے رکھ لے، دن کی 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اطاعت بالہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ یہ سارے جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں، خاوند کو گلہ ہوتا ہے کہ میری بات نہیں مانتی، بیوی کو گلہ ہوتا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا، اس کو گلہ ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، اس کو گلہ ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، دونوں کے ایک دوسرے سے شکوہ ہے۔ آپ نے فرمایا اطاعت بالہا، شادی کے بعد بیوی کے اوپر فرض ہے کہ اس کے خاوند کی اطاعت کرے، جب تک کہ خاوند اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم نہ دے، اس کی بات مانے، اس کی اطاعت کرے۔ شادی کے بعد ماں باپ کی اطاعت بھی لڑکی پر فرض نہیں، اس کے دولہا کی اطاعت اس پر فرض ہے۔ اس پہ اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو ٹچ موبائل کا زمانہ ہے، لوگ بیٹیوں کو شادی میں جب رخصت کرتے ہیں تو بھائی یا چھوٹا بھائی بڑا بھائی گفٹ میں مہنگے والا آئی فون دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے 10-12 جوان بھائی ہیں، وہاں جا کر بھیگی بلی نہ بن کے رہنا، ذرا سا اونچ نیچ ہو نا، بس ایک مس کال دے دینا، پھر دیکھنا ہم کرتے کیا ہے۔ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے بہن کا گھر اجاڑنے کی۔ پرانے زمانے میں لوگ ایک گھیسا پیٹا جملہ کہتے تھے، بڑا گھیسا پیٹا جملہ، گلے ملتے تھے نا رخصت کرتے وقت بیٹی کو، باپ سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا، روتے ہوئے ایک نصیحت کرتا تھا، بیٹی اب تیرا اصل گھر وہ ہے، یہاں تو جب بھی آئے گی مہمان بن کے آئے گی، وہ تیرا گھر، جب بھی خوشی سے آئے یہاں آئے رہ سکتی ہے، لیکن لڑ کر کبھی نہ آنا۔ اب اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے تو نہ نکلے۔ اور وہ شرم و حیا والی بیٹی اپنے بوڑھے ماں باپ کی اس نصیحت پہ
اتنا عمل کرتی، اس کی اتنا لاج رکھتی، دکھی سکھی جیسے بھی ہوتی تکیے میں منہ چھپا کے بھی رو لیتی، لیکن ماں باپ کے آگے شکوہ نہیں کرتی۔ ماں باپ جب بھی اچانک بھی گھر میں آ جاتے فوراً منہ دھو کے آنسو پوچھ کے ان کے سامنے ہنسنے بیٹھ جاتے، تاکہ میرے ماں باپ۔ ایک دن آپ آئے اور یہ وہ وقت ہوتا تھا کہ عرب قیلولہ کرتے، دوپہر کے وقت دوپہر کا کھانا کھایا، تھوڑی دیر سستا، عرب کی گرمی بھی بڑی مشہور ہے، تھوڑی دیر سستا تھے، آرام کرتے، بھلے گھنٹہ۔ غلطی تیری تھی یا اس کی؟ نہیں پوچھا۔ پہل تو نے کی تھی یا اس نے؟ نہیں پوچھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کا گھر بسانا چاہتے بھی تھے۔ ہم اگر داماد کا ہاتھ پکڑ کے لے آئیں گے تو ساری ناک کی کٹ جائے گی، سارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ مجھے بتاؤ دنیا میں رسول اللہ سے اونچی ناک والا کون؟ مٹی پا۔ جو گھر بسانا جانتے ہیں نا وہ گریزتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں مٹی ختم کرو، بات کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے 3 باتیں یہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا احسنت فرجہا، اپنی آبرو کی عزت کی حفاظت کرے۔ اگر فرمایا عورت یہ 4 کام کر لے، صرف 4 کام کر لے، جس دن وہ مرے گی دنیا سے رخصت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے ہیں، 8، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ 8 دروازے ہیں۔ حالانکہ بندہ داخل تو کسی گھر کے بھلے 10 دروازے ہوں، بندہ داخل تو کسی ایک ہی دروازے سے ہوگا نا ایک وقت میں، لیکن اللہ اس بندی کو وہ عزت دے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھولے گا اور کھولنے کے بعد کہے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے نیک بخت، جنت کے 8 دروازے تجھ پہ کھلے ہیں، جس سے تیرا جی چاہے داخل، جس سے تیرا جی چاہے داخل۔ خوبصورت ہے، جوان ہیں، عمریں بھی زیادہ نہیں ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے، بیٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، جوان ہیں، عمریں بھی زیادہ نہیں ہیں، نوکریاں نہیں لگ رہی۔ میں کاروبار جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے۔ کتنے کاروبار، پہلے کپڑے کی دکان کھولی تھی، پھر فلاں دکان کھولی تھی، فلاں دکان، سب میں نقصان ہوتا ہے۔ اس گھر کو بیچا، سر درد ہوا، فلاں مولوی سے پھونک مارو، فلاں مولوی سے پھونک مارو، فلاں گھٹنے میں درد ہے، فلاں سے دھاگا پڑوا لو، فلاں سے بوتل پڑوا لو۔ میں تو اکثر دیکھتا ہوں، اور یقین مانیے میں نے دیکھا ہے جب وہ مولوی سے، بلکہ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک حادثہ لیا، بارش، کوئی وصیت کر کے جائے گا کہ میں مروں تو میرا جنازہ بلاول پڑھائے، کوئی وصیت کر کے جائے گا، بھلے کوئی مسلم لیگ کا ہو، کوئی وصیت کر کے جائے گا کہ میرا جنازہ نواز شریف پڑھائے۔ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ گورنر بھی نکل کے نماز پڑھائی، سارا مدینہ دعا کی، بارش نہیں ہوئی، دن سارا گزر گیا، رات بھی آدھی گزر گئی، تیرا مدینہ پیاسا ہے۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں ونڈو کے پاس، کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے دیکھا بادل کر کے، پھر گرجتے ہی، تہجد تو نفل ہے، فرض نماز تو فرض ہے، یہ نفل تو پڑھ رہا ہے، اور اذان تو دی جاتی ہے بلانے کے لیے، اور یہ اذان سن کے باہر بھاگ رہا ہے، بڑا عجیب آدمی۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ گویا یہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ جیسے لوگ باقی ابھی آئے ہیں مسجد میں بھی ابھی آیا ہوں، میں کوئی پہلے سے نہیں آیا، یعنی وہ اپنی اس نیکی کو چھپانے کے لیے باہر نکلا تھا، لوگوں کے ساتھ مل کے پھر اندر آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب وہ جانے لگا، لوگ بھی اٹھ کے چلے گئے، جب یہ جانے لگا
تو کہتے ہیں میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ مدینہ پورا آبادی مدینے کی ختم ہو گئی، وہ چلتا میں بھی چلتا۔ آگے گیا تو خانہ بدوشوں کی جیسے بستی ہوتی ہے، جھونپڑیاں ہوتی ہیں، وہ عارضی گھر جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی، اس کی طرف چل پڑا، میں بھی پیچھے چل پڑا۔ ایک جھونپڑی کے اندر یہ داخل ہوا، اس جھونپڑی میں باہر پردہ لگا ہوا تھا دروازے پر، اخلاقاً فرض تھا پوچھنا، اندر عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے باہر کھڑے ہو کر پوچھا بھائی کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کہا آ جاؤ، اندر کوئی نہیں ہے۔ میں اندر چلے گیا اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایک چارپائی پڑی تھی، میں کونے میں بیٹھ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے، وہ بھی چپ رہا، میں بھی چپ رہا۔ وہ سوچ رہا ہے میں بولوں، میں سوچ رہا ہوں یہ بولے، مجھ سے پوچھے کیوں آیا ہے۔ خیر میں بولے بیٹھے بیٹھے اس کے کمرے کا جائزہ، وہ جو جھونپڑی تھی اس کا جائزہ لینے لگا کہ اس کی جھونپڑی میں کیا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ جیسے کتابیں دیکھی تو لگے گا اچھا یہ کوئی مولوی ہے، اور کچھ سرنجیں پڑی ہوئی، کوئی یہ دیکھے گا تو سمجھے گا کوئی ڈاکٹر ہے، ٹیکے لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے دیکھا ایک آر پڑی ہوئی، دھاگے کی کوئی گٹھیاں پڑی ہوئی، چمڑے کے ٹکڑے پڑے ہوئے، تو میں سمجھ لیا کہ یہ موچی ہے، کہ یہ موچی ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی مجھ سے پوچھا بھائی کیا جوتا ٹکوانے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو پھر کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ میرے سے دوستی؟ میں تو پیشہ ور موچی ہوں جو لوگوں کے جوتے بناتا ہوں، میرے سے دوستی لے رکھ کے تجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا رات جو تو نے مسجد میں دعا کی نا، اور تیری دعا پر جو بارش ہوئی، اس سے میرے دل میں تیری قدر پیدا ہو گئی۔ اس نے، امام محمد بن منقدر کہتے ہیں، اس نے جیسے میرے منہ سے یہ بات سنی اس کا رنگ ہی اڑ گیا، کہ جیسے اس کا کوئی بہت قیمتی راز فاش ہو گیا، اور وہ کہنے لگا نہیں بھائی نہیں، وہ کسی اور کو دیکھا ہوگا، میں تو بہت گناہگار سا آدمی ہوں، میرے کو نہیں دیکھا ہوگا، اور کو دیکھا۔ میں بہرحال کہتا رہا، وہ نہیں مانا۔ میں خیر اٹھ کے آ گیا۔ اگلے دن میں رات کو پھر گیا مسجد میں، وہ شخص نہیں آیا۔ نماز کا ٹائم ہوا، وہ شخص نہیں آیا۔ نماز ختم ہو گئی، وہ شخص نہیں آیا۔ میں نے کہا میں نے اس کا گھر تو دیکھ لیا ہے، چلو ہو سکتا ہے بیمار ہو، میں اس کو ملنے چلا جاتا۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں جب وہاں گیا دیکھا تو اس کی جھونپڑی نہیں۔ دوسری جھونپڑی کے باہر ایک گڑیا بیٹھی تھی، بڑی عمر رسیدہ تھی۔ میں نے اس سے پوچھا یہاں جو جھونپڑی تھی ایک صاحب رہتے تھے، بولے کل تو آیا تھا اس کے پاس؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے تو نے اس کو کیا بولا تھا؟ تو جیسے ہی اس کی جھونپڑی سے تھوڑا باہر نکلا، اس نے اپنی جھونپڑی اٹھائی، اپنی سواری گدھے پر اس کو لادا اور چلا گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں کہاں چلا گیا۔ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو مدینے میں، مدینے سے باہر، ہر مسجد میں، ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، وہ بندہ مجھے پھر نظر نہیں آیا۔ آپ کو جو کہنے کا میرا مقصد ہے، وہ پیشے کے اعتبار سے موچی ہے، لیکن اللہ سے اس کی یاری اتنی پکی ہے، اتنی پکی ہے، وہ منہ سے کچھ بھی نکال دیتا ہے، اللہ اسے پورا کرتا، پورا کرتا۔ یہ نہیں دیکھتا یہ موچی ہے، یہ چودھری ہے، یہ وڈیرا ہے، پیسے والا ہے، غریب ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں۔ آج ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں میرا ماموں ایس ایچ او ہو، میرا چاچا جج ہو، تاکہ ہم جب بھی کوئی غلط کام کریں وہ چھڑوا دے۔ سارا خاندان جو اسٹیبلشمنٹ میں اپنا ہو تو پھر فکر نہیں ہوتی نا کہ بھی میں جیل جائے نہیں سکتا۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ، ہم لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں خبردار میرا ماموں تھانے دار ہے، میرا چاچو کمشنر ہے، میرا فلاں ڈی سی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کبھی کسی کو ہم نے یہ دھمکی دی کہ خبردار میری اللہ سے دوستی ہے؟ کبھی کسی کو دھمکی دی کہ میری اللہ سے دوستی ہے؟
اس لیے کہ اللہ سے طاقتور ہستی اور کوئی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ سے بڑی ہستی کوئی نہیں، ہم نے اللہ سے کبھی بنائی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے کہا نا کہ تو اکیلا ہمارا کیا مقابلہ کرے گا، آپ نے فرمایا ثم کیدون فلا تنظرون، تم میرے خلاف تدبیریں بناؤ، محاذ کھڑا کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ انہوں نے کہا تو اکیلا ہمارا کیسے مقابلہ کرے گا؟ فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا رب، میرا دوست رب العالمین ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی نیک لوگوں کا دوست ہے۔ فوراً آپ نے اللہ رب العالمین کی دھمکی دی، خبردار میری یاری رب سے ہے، میرے ساتھ پنگا نہ لینا، میری دوستی رب العالمین سے ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں، ایک سفر میں دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ ایک جنگل میں سستانے کے لیے لیٹ گئے، صحابہ بھی لیٹ گئے، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں ہیں، بڑا درخت نہیں ہے، ایک جھونپڑی کے نیچے بمشکل ایک شخص سایہ لے سکتا ہے۔ آپ نے بھی ایک جھونپڑی کا انتخاب کیا، اس کے نیچے آپ لیٹ گئے، تلوار بھی اس کی ٹہنی پہ لٹکا دی، آپ کی آنکھ لگ گئی، ایک کافر دبے پاؤں آیا، سب سے پہلے اس نے تلوار نکالی، پھر بڑے فخر سے، چونکہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کو جگایا پاؤں ہلا کے۔ آپ جب کھڑے ہوئے تو اس نے کہا مجھے بتا آپ کو میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا، اللہ، تیرے ہاتھ سے مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ جیسے اللہ کا نام رحمت عالم کی زبان اقدس سے نکلا، کافر تھر تھر کانپنے لگا، تلوار آپ کے قبضے سے آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب تو بتا۔ اللہ رب العالمین سے جب بندے کی بن جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے کبھی بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا رب کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ پر ذمہ داری ہے، عقائد کی اصلاح کریں، توحید پہ پکا ہو جائیں، شرک سے توبہ کریں، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ مانیں، سب کچھ کرنے والا، بیماریاں اسی، خوشی اسی، غمی اسی، ہر چیز کا مالک، زندگی اسی کے ہاتھ میں، موت اسی کے ہاتھ میں، صحت سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، دولت اسی کے ہاتھ میں، تنگی فراقی، عزت ذلت سب کچھ وہی دیتا ہے، سب کچھ اسی سے مانگیں۔ آپ کیوں غیر کے دروازے پر جاتے ہیں؟ کیوں غیر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں؟ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ خود تو آ کر کے نماز پڑھو، بچوں پہ کمبل ڈال کے آ جاؤ، خاص کر بڑے بچے، اگر وہ بچہ دکان پہ نہ جائے تو ابا مارتا ہے، اسکول نہ جائے تو ابا مارتا ہے، مسجد نہ جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، انگلی پکڑ کے مسجد میں لائے۔ یقین مانیے جس دن ہم مریں گے نا، ہمارے پیچھے یہ بچے جن کو آپ نے مسجد کا راستہ دکھایا ہے، یہ پہلی صف میں بیٹھے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ اس سے بڑھ کر مہربانی کر جس طرح ہمارے بچپن میں یہ مجھ پہ شفقت اور مہربانی کرتے تھے۔
ہمیں نیند نہیں آتی تھی تو ان کو نیند بھی نہیں آتی تھی، ہم کھانا نہیں کھاتے تھے تو یہ بھی نہیں کھاتے تھے، ہم بیمار پڑ جاتے تھے تو ان کے چہرے سے خوشی ختم ہو جاتی تھی، ان کو چین نہیں آتا تھا جب تک ہمیں چین نہیں آتا تھا۔ اللہ اب یہ تیرے پاس ہے تو ان کی برکت ہے، کوئی تو ہو ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا، بلکہ آپ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، فاضل بناؤ۔ یقین مانیے جب آپ کا بچہ، آپ کا جنازہ، میں حلفاً کہتا ہوں 96 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے، جنازہ میں نے پڑھایا، اس وقت جو میرے دل کی کیفیت تھی، ہم نے کراچی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے ہیں، وہ کیفیت جو ابا کے جنازے کے وقت تھی، اللہ کی قسم وہ کیفیت کبھی پیدا ہوئی ہی نہیں، کبھی پیدا نہیں۔ اس لیے کہ اپنا خون تو خون ہے، دوسروں کا خون پانی، اپنا غم تو غم ہے، دوسروں کا غم کہانی، دوسروں کے لیے کون روتا ہے؟ آپ اپنے پیچھے ایک بچہ ایسا ضرور چھوڑ جائے کہ جب ہم مرے تو ہمارا جنازہ ہمارا بیٹا پڑھے، جو دل سے دعائیں آپ کا بیٹا آپ کے لیے کرے گا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ آپ جلائیں، آپ کے بیٹے کے بعد آپ کا پوتا، پھر اس کا نواسا، اس طرح آگے سلسلہ چلتا چلا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لیا اور شروع میں کچھ وقت ہماری آمد میں بھی لیٹ ہوا، آپ کو کافی دیر انتظار بھی کرنا پڑا، چلو اچھا ہے، چاول گل گئے ہیں، گوشت بھی گل گیا ہے، تو یہ فائدہ ہوا لیٹ کا بھی انشاءاللہ، ورنہ آپ کو کچا کھانا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھوڑا سا وقت جو ہے اب وہ آپ کو سوالات کے لیے دیا جاتا ہے، آپ سوالات سوال ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں؟ اگر ہمارے سامنے یہاں موجود نہیں تو ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی تجھ پر سلامتی ہو کیوں پڑھتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ خود کو بھی مخاطب کرتا ہے، یہ دعا اللہ کے رسول نے ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے، اگرچہ اس کا انداز تخاطب کا ہے، یہ دعا اللہ نے ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے، ہم اس کو ویسا پڑھنے پر مکلف ہیں۔ یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ آپ موجود ہیں، آپ سن رہے ہیں، بھلا مجھے بتائیے اگر اللہ کے رسول یہاں حاضر ناظر ہوں، میری یہ مجال ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کر آپ کو تقریریں جھاڑوں اور آپ کو مسئلے بتاؤں، پھر کس کا حق ہے مسئلہ بتانے کا؟ مجھے بتاؤ۔ اگر اللہ کے رسول یہاں موجود ہوں، مجھے یہ حق ہے کہ میں مصلی پہ بیٹھ کر آپ کو واز کروں، کس کا حق ہے پھر؟ بولتے نہیں، اللہ کے رسول کا حق ہے۔ کراچی میں کئی سال پرانی بات ہے، ایک مولوی صاحب نے یہی کہا خطبے میں نا، اور آخر میں پڑھا دم بدم پڑھو درود آقا بھی ہے یہاں موجود۔ پٹھان ایک رکشے والا تھا، وہاں سے گزرا، اس نے کہا چلو جمعہ پیر تھا، غصے میں تو تپا بیٹھا تھا، مار جو کھائی ہوئی تھی، غصے میں تپا ہوا تھا، فوراً گیا اور اس نے پیچھے امام کی یہاں قمیض کے پیچھے سے اس کے پکڑا اور پیچھے کھینچا۔ جب ادھر رسول موجود ہے تو تو نماز کے لیے مصلی پر کیسے؟ سمجھ میں بات آ گئی کہ مولوی نے بات غلط کہی، یہاں موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ پھر ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ آج امام یہ جو سورت پڑھتا ہے نماز کے اندر، مجھے بتائیے نماز میں پہلی صف سے لے کر آخر تک کوئی کافر ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ کافر ہوتا ہے کوئی؟ یہ تو ڈرتے بولتے ہی نہیں۔ ہاں یوں بولو نا اللہ کے ولی، میں نے تو سنا ہے پنجاب والے ہر بات پہ سبحان اللہ، ایسا
یہاں آواز ہی نہیں نکل رہی. ہاں تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جب کافر کوئی نہیں ہوتا تو وہ یا ایھا الکافرون کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت ندائیہ کلمات کے ساتھ، ندائیہ سیغے کے ساتھ اتاری ہے. ہم اس کو ویسا پڑھنے پر مکلف ہیں. یہ عقیدہ رکھے